بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وضع حدیث یعنی حدیثوں کو خود اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرنا، یہ چیز جب شروع ہوئی تھی تو اس چیز کو روکنے کے لیے اور وضع حدیث کا کاروبار بند کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آخری دور میں جو چیزیں شروع کی گئی تھیں ان میں سے ایک چیز تو تھی اکابر سے توثیق، یعنی اپنی مسموعات کی ائمہ فن سے یا صحابہ کرام سے یا کبار تابعین سے توثیق کرا لینا۔ اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اور وضع حدیث کے کاروبار کو روکنے کے لیے دوسری تدبیر تھی راویوں پر تنقید، نقد روات۔ تو اس کو یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ باب بیان ان الاسناد من الدین وان الرواية لا تكون الا عن الثقات وان جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وانه ليس من الغیبة المحرمة بل من الذب عن الشریعة المکرمة۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے، وبه قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد سے مراد محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری سند ہے قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سیرین قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علم دین ہے، یعنی یہ فن حدیث دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، بس دیکھو کس سے تم اپنا دین حاصل کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو ہر کس و ناکس سے نہ لیا کرو، کیونکہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ محض علم نہیں ہیں بلکہ یہ دین ہیں۔ لہذا اگر غلط حدیث کو قبول کر لو گے کسی سے بھی لے کر تو دین ہی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے خوب غور کر لینا چاہیے کہ جس حدیث کو ہم نے لیا ہے اس حدیث کو روایت کرنے والا وہ معتبر ہے یا نہیں۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عاصم الاحول عن ابن سیرین قال، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ سوال نہیں کیا کرتے تھے سند کے بارے میں، یعنی سلف اکابر جو ہیں وہ پہلے سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ فلما وقعت الفتنة، پھر جب فتنہ رونما ہوا، فتنے سے مراد جنگ صفین کے بعد کے حالات ہیں۔ جنگ صفین جب ہوئی ہے اس کے بعد شیعیت اور ناصبیت وغیرہ کی دعوت شروع ہو گئی، تو اس وقت جو صحابہ کرام زندہ تھے تو انہی صحابہ کرام نے اسناد حدیث کی داغ ویل ڈالی ہے اور حدیث بیان کرنے والوں کی جانچ پڑتال انہوں نے شروع کی ہے۔ فلما وقعت الفتنة، پھر جب فتنہ واقع ہوا، قالوا، تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، یعنی جو بھی حدیث بیان کرتا تھا اس سے پوچھتے تھے، کہتے تھے سموا لنا رجالکم، اپنی سند بیان کرو، نام لو ہمارے سامنے اپنے رجال کا، یعنی جو حدیث تم نے ہم سے بیان کی ہے اس حدیث کی سند بیان کرو، تم نے کہاں سے لی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، فینظر الی اہل السنت، تاکہ اہل سنت راوی دیکھے جائیں، فیؤخذ عنہم، اگر وہ راوی اہل سنت میں سے ہے تو یؤخذ عنہم، ان کی حدیث قبول کی جائے۔ وینظر الی اہل البدع، اور فرق باطلہ کے افراد دیکھ لیے جائیں، اگر فرق باطلہ میں سے کوئی فرد روایت کر رہا ہے فلا یؤخذ حدیثہم، تو ان کی حدیث نہ لی جائے۔ دیکھیے یہاں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے راویان حدیث کو دو قسموں میں جو منقسم کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں جو غیر ثقہ راوی تھے وہ اہل بدع کے اندر ہی پائے جاتے تھے، لیکن بعد میں دونوں طبقوں میں غیر معتبر راوی پیدا ہو گئے۔ جب دونوں طبقوں میں غیر معتبر راوی پیدا ہو گئے تو تمام کی جانچ پڑتال کی جانے لگی۔ پھر یہ فرق نہیں رہا کہ روایت کرنے والا اہل السنہ میں سے ہے یا اہل البدع میں سے ہے،
اہل سنہ کے اندر اور اہل بدع کے اندر، دونوں کے اندر ہی بعد میں غیر معتبر راوی پائے جانے لگے تو مطلق طور پر راویوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی۔ جی آگے کی روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِي، یہ اوزاعی جو ہیں ان کا نام عبد الرحمن بن عمرو ہے، اور یہ الاوزاعی جو کہا یہاں یہ قبیلہ اوزاع کی طرف نسبت کر کے کہا گیا ہے۔ قبیلہ اوزاع جو ہے وہ حمیر اور حمدان کی ایک شاخ ہے، یا یہ دمشق کے اندر ایک محلہ ہے اوزاع، اس کی طرف نسبت کر کے الاوزاعی ان کو کہا گیا ہے۔ عن سلیمان بن موسیٰ قال، سلیمان کہتے ہیں لقیت طاؤوسا، کہ میری حضرت طاؤوس سے ملاقات ہوئی، فقلت، تو میں نے کہا، یعنی سلیمان یہ حضرت طاؤوس سے جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی حدیث کو، اپنی سنی ہوئی حدیث کو مؤکد کرنے کے لیے اور اس حدیث کی توثیق کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں کیا، حدثنی فلان کیتا و کیتا، کہ فلاں آدمی نے مجھے یہ حدیث، کیتا و کیتا کے معنی یہ حدیث بیان کی۔ تو انہوں نے کیا کہا، کیا جواب دیا حضرت طاؤوس نے، ان کان صاحبک ملیا فخذ عنہ، کہ اگر تمہارا صاحب یعنی استاد جو تم سے حدیث بیان کر رہا ہے، تمہارا صاحب یعنی استاد ملی ہو، ملی سے کیا مراد ہے، ملی سے مراد ہے وہ روایت کرنے والا، وہ تمہارا استاد اگر حافظ ہو، ضابط ہو اور متقن ہو، فخذ عنہ، تو اس سے روایت کو لے لو، اور اگر وہ ملی نہ ہو، حافظ و ضابط اور متقن نہ ہو تو نہ لو۔ جی آگے ملاحظہ فرمائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاؤوس، اس کا حدیث کا مضمون بھی وہی ہے جو ابھی پیچھے حدیث گزری، یہ روایت بس حضرت سعید بن عبد العزیز کی ہے، اور پیچھے والی روایت حضرت امام اوزاعی کی تھی۔ ان فلانا حدثنی بکذا وکذا قال ان کان صاحبک ملیا فخذ عنہ، وبه قال حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثنا الاسمعی عن ابی الزناد عن ابیہ۔ اس روایت میں سند کے اندر جو لفظ آیا پہلے جہضمی، تو جہضمی بصرہ کے اندر ایک محلہ ہے جہاضمہ، اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو جہضمی کہا گیا ہے۔ اور دوسرا لفظ آیا حدثنا الاسمعی، یہ اسمعی کون ہیں، ان کا نام ہے عبد الملک، اور اسمع کی طرف یہ منسوب ہے۔ اور پھر روایت میں آیا عن ابن ابی الزناد، تو اس سے کون مراد ہے، ابو الزناد کے بیٹے سے، تو ابن ابی الزناد سے یہاں مراد ہیں عبد الرحمن، کیونکہ ابو الزناد جو ہیں ان کے دو لڑکے اور تھے، قاسم اور ابو القاسم، ٹھیک ہے، تو مراد یہاں عبد الرحمن ہے، اور ابو الزناد کا جو نام ہے اصل نام وہ عبداللہ بن ذکوان ہے، اور ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان یہ جلیل القدر تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ، میں نے مدینے کے اندر ایسے 100 لوگوں کو پایا ہے، کلہم مأمون، کہ وہ سب کے سب محفوظ تھے، مأمون تھے، یعنی جھوٹ وغیرہ سے محفوظ تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ما یؤخذ عنہم الحدیث، مگر ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، جھوٹ تو اگرچہ وہ نہیں بولا کرتے تھے پھر بھی ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، کیوں نہیں لی جاتی تھی، یقال لیس من اہلہ، کہا جاتا تھا کہ وہ حدیث کا اہل نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ذاتی طور پر اچھا ہونا اور نیک ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ روایت حدیث کے لیے باقاعدہ علم کی تحصیل اور اس کے اصول و آداب سے واقف ہونا ضروری ہے، خالص نیک ہونے سے کام نہیں چلتا۔ جی آگے کی روایت ملاحظہ فرمائیں، وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر، مسعر کہتے ہیں سمعت سعد بن ابراہیم یقول،
کہ میں نے سعد بن ابراہیم کو کہتے ہوئے سنا. یہ سعد بن ابراہیم جو ہیں مدینہ منورہ کے قاضی ہیں. کیا کہتے ہوئے سنا ان کو؟ لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں مگر کون؟ ثقہ حضرات ہی بیان کرتے ہیں. یہاں تک نقد روات کا بیان ہو چکا ہے. اور وضع حدیث کے کاروبار کو روکنے کے لیے ایک اور چیز جو شروع ہوئی تھی صحابہ کرام کے آخری دور میں، وہ ہے اسناد حدیث. یہ آگے کی جو روایت آ رہی ہے یہ اسی سلسلے کی روایت ہے کہ اسناد حدیث کی کیا اہمیت ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَازَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عثمان. یہ عبدان بن عثمان یہ عبداللہ بن عثمان کا لقب ہے. یقول سمعت عبد اللہ بن المبارک یقول، حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے. دیکھو اسناد کے معنی ہوتے ہیں دراصل کہ بات کی سند کو اس شخص تک پہنچانا جس نے بات کہی ہے. تو کہتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد یہ دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا. یہاں حضرت الاستاذ مفتی سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ کر دراصل کسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ علم حدیث کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن علم حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں حدیث تو بہت تھوڑی سی ہیں، لیکن حدیث سے زیادہ حدثنا فلان حدثنا فلان اسناد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بھلا اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ حدثنا فلان حدثنا فلان یہ زیادہ ہے، سندیں زیادہ ہیں، ان کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسناد حدیث کا اتنا زیادہ رواج ہو گیا تھا کہ ایک ایک حدیث کی سینکڑوں سندیں ہو گئی تھیں. گویا کہ سندوں ہی کا نام فن حدیث رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس اعتراض کا جواب یہ کہہ کر دیا حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معترض کے ذہن میں جو سوال آیا ہے کہ حدثنا فلان اس کی بھلا کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اس کا یہ خیال اور اس کا یہ اعتراض درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حدثنا فلان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی دینی امر ہے. یہ جو سندیں ہیں حدیث سے پہلے سندیں لائی جاتی ہیں، حدثنا فلان کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دینی امر ہے. کیوں دینی امر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سندوں کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے یہ حفاظت دین کے لیے ہی ہے، حدیث شریف کی حفاظت کے لیے ہی ہے. اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا. جی قال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال محمد بن عبد اللہ قال حدثني العباس بن ابی رسمة قال سمعت عبد اللہ یقول. امام مسلم فرماتے ہیں اور ابن قہزاز نے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عباس بن ابی رزمہ نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا بیننا و بین القومی القوائم، ہمارے اور قوم کے درمیان، لوگوں کے درمیان، القوائم کے معنی ہے پائے ہیں. دیکھو یہاں لفظ آیا ہے القومی، تو قوم سے مراد صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اور صحابہ کے درمیان، اور قوم سے خصوم بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی جو بغیر سند کے حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان پائے ہیں، یعنی الاسناد. پائے سے کیا مراد ہے؟ وہ اسناد کو مراد لے رہے ہیں، پائے سے مراد اسناد کو مراد لے رہے ہیں. آگے کی عبارت میں اتصال سند کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سند کے تمام راوی اگرچہ ثقہ ہیں لیکن سند متصل نہیں ہے. جب سند متصل نہیں ہے تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے.
کیونکہ سند کے اندر دو باتوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں یا ان میں کوئی ضعیف بھی ہے۔ اگر کوئی ضعیف ہوگا، سب کے سب ثقہ نہیں ہوں گے، کوئی ایک آدھ ضعیف ہوگا تو حدیث قابل استدلال نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے جس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، یہ تحقیق کرنے کی ہوتی ہے کہ اس حدیث کی سند متصل ہے یا سند متصل نہیں ہے، یعنی اس سند میں کہیں انقطاع ہے۔ تو اگر انقطاع ہوتا ہے، سند متصل نہیں ہوتی ہے، تو بھی وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، وقال محمد، اور ابن قزاز نے کہا، سمعت ابا اسحاق ابراہیم ابن عیسیٰ الطالقانی، کہ میں نے ابو اسحاق طالقانی کو کہتے ہوئے سنا، قال، انہوں نے کہا، قلت لعبد اللہ ابن المبارک، کہ میں نے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا ابا عبد الرحمن، الحدیث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک وتصوم لهما مع صومک، اے ابو عبد الرحمن، یہ حدیث کیسی ہے کہ نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو۔ قال، طالقانی نے کہا، فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یا ابا اسحاق امن ھذا، اے ابو اسحاق، یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ قال، طالقانی کہتے ہیں، قلت لہ، میں نے ان سے کہا، ھذا من حدیث شہاب بن خراش، یہ حدیث شہاب بن خراش، یہ شہاب بن خراش کی حدیثوں میں سے ہے۔ فقال ثقۃ، تو ابن المبارک نے فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں۔ یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ شہاب بن خراش کس سے روایت کرتے ہیں؟ قال، طالقانی کہتے ہیں، میں نے کہا، عن الحجاج بن دینار، شہاب بن خراش اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حجاج بن دینار سے۔ یہ جو حجاج بن دینار آئے ہیں یہاں، یہ تبع تابعین میں سے ہیں، اور تبع تابعین کی سند میں سند کے متصل ہونے کے لیے کم از کم دو واسطے ضروری ہیں، ایک تو تابعی کا اور دوسرا صحابی کا، اور یہاں حجاج بن دینار گویا دو واسطے چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو واسطوں کو چھوڑ کر قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، جب عبداللہ بن مبارک نے پوچھا ان کے بارے میں، پہلے تو کہا ثقۃ، حجاج بن دینار بھی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، لیکن یہ حجاج بن دینار امن کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو طالقانی نے کہا، میں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حجاج بن دینار تو قال رسول اللہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ کہہ کر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ قال، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا ابا اسحاق، ان بین الحجاج بن دینار وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاوزا، اے ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو مفاوزا، بیابان ہیں، تنقطع فیہا اعناق المطی، جن میں سواریوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو مفاوز لفظ آیا ہے یہاں، یہ مفازتن کی جمع ہے۔ مفازہ کے معنی ہوتے ہیں صحرا، لق و دق، بیابان، اور اعناق عنقن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گردن۔ اور المطی جو آیا، یہ جمع ہے مطیتن کی، اس کے معنی ہے سواری۔ تو لفظی ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ تنقطع فیہا اعناق المطی، کٹ جاتی ہیں ان بیابانوں میں سواریوں کی گردنیں، یعنی ہلاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چونکہ واسطے ہیں، اور انہوں نے کم از کم دو واسطوں کو چھوڑ دیا ہے، ایک تابعی کے واسطے کو اور دوسرا صحابی کے واسطے کو، اور زیادہ واسطے کتنے ہیں واللہ عالم، کتنے واسطوں کو انہوں نے چھوڑا ہے، یعنی کم از کم دو واسطوں کو انہوں نے چونکہ چھوڑ دیا ہے اور سند متصل نہیں رہی، اس لیے یہ حدیث قابل استدلال نہیں رہی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں اس حدیث میں سمجھنے کا یہ ہے کہ کیا ایصال ثواب درست ہے یا نہیں، اور ایصال ثواب اگر درست ہے تو کن کن عبادتوں کا ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ اس مسئلے کے اندر معتزلہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی عمل کا ایصال ثواب درست نہیں ہے، مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، اور حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثواب تو پہنچتا ہے، لیکن تمام عبادات کا نہیں پہنچتا، بلکہ صرف صدقے کا، دعا کا اور حج کا ثواب پہنچتا ہے۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عبادات بدنیہ کے سلسلے میں یہ ہے، تمام عبادات کے سلسلے میں نہیں بلکہ صرف روزے کے متعلق، عبادات بدنیہ میں سے روزے کے متعلق یہ ہے کہ مرنے والے کے فرض روزے کو اگر میت کا ولی یا اس ولی کی اجازت سے کوئی اور بھی اگر رکھ لے گا میت کی طرف سے، تو میت کے ذمے سے وہ روزہ ساقط ہو جائے گا اور میت کو اس روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اس مسئلے کی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے عبادات بدنیہ میں سے صرف روزے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر میت کا ولی یا ولی کی اجازت سے کوئی اور روزہ رکھ لے گا تو میت کے ذمے سے وہ ساقط ہو جائے گا اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ البتہ یہ مسئلہ تو ہوا کن کے نزدیک؟ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ احناف اور حنابلہ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب ہر عمل کا درست ہے، ایصال ثواب ہر عمل کا صحیح ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو دلیل ہے کہ اس بات پر کہ صدقہ اور دعا اور حج کا ایصال ثواب درست ہے، باقی عبادتوں کا نہیں ہے، ان کی جو دلیل ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ صدقہ، دعا اور حج کے علاوہ دیگر عبادتوں کا ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو باقی عبادتوں کا ایصال ثواب بھی نہیں ہوگا، صرف صدقہ، دعا اور حج کا ایصال ثواب ہی درست ہوگا جو کہ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صدقے کا ایصال ثواب بالاجماع ثابت ہے تو اسی پر قیاس کر لیا جائے گا باقی عبادتوں کو۔ جی، یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ آگے کی جو روایت آ رہی ہے، وقال محمد بن قہزاز کہتے ہیں، اس روایت سے عدالت روات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، یعنی حدیث کے قابل قبول ہونے کے لیے سند کے اتصال کے علاوہ اس سند کو بیان کرنے والے، اس سند کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کے اندر صفت عدالت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر سند کا ایک راوی بھی غیر ثقہ ہوگا تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، اور اس حدیث کے قابل استدلال ہونے میں پھر اختلاف ہے، سب کے نزدیک وہ قابل استدلال نہیں رہتی ہے۔ دیکھیے، وقال محمد سمعت علی بن شقیق یقول سمعت عبداللہ بن المبارک یقول علی رؤوس الناس۔ محمد بن قہزاز کہتے ہیں کہ میں نے علی بن شقیق کو کہتے سنا کہ میں نے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو علی رؤوس الناس یعنی برملا سب کے سامنے کہتے ہوئے سنا ہے، دعوا حدیث عمرو بن ثابت، عمرو بن ثابت کی حدیث کو چھوڑ دو، فإنہ کان یسب السلف، کیونکہ وہ سلف کو برا بھلا کہتا تھا۔ سلف سے مراد صحابہ کرام۔ دیکھیے، جس راوی کا یہاں ذکر کیا گیا یعنی عمرو بن ثابت، اس کا پورا نام ابو المقدام عمرو بن ثابت کوفی، یہ ضعیف راوی ہے اور اس کی وفات سن 172 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا اور اس کا جنازہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے سامنے سے گزرا تو آپ جنازے میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ آپ مسجد کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمرو بن ثابت جو ہے یہ خبیث رافضی تھا، کٹر شیعہ تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے۔ صرف 5 صحابہ کرام کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ وہ کافر نہیں ہوئے تھے، باقی تمام صحابہ کافر ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ گالیاں دیا کرتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر ترجیح دیتا تھا۔